ادب کسی قوم یا ملک کی ثقافت کا آئینہ دار ہوتا ہے. ادب تاریخ دان ہوتا ہے کہ جو بھی سیاسی، معاشرتی، اقتصادی، معاشی مسائل ہیں ان کو ان کے صحیح سیاق و سباق میں رقم کرتا ہے. ادب تاریخ ساز ہوتا ہے کہ وہ سوچ پہ اور فکر پہ اثر انداز ہوتا ہے اور بعض اوقات قوموں اور ملکوں کی تاریخ کو موڑ دیتا ہے. ان تقاضوں کے پیش نظر 1947 سے لے کے آج تک کیا ہمارے ادیبوں نے، شعراء نے ان تقاضوں کو پورا کیا ہے یا نہیں، روئے سخن کا آج موضوع ہے. ہم نے ملک کے جانے پہچانے ادیبوں کو اور شعراء کو جامت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں، اور ان کے ساتھ ہم نے نقاد اور قارئین بھی مدعو کیے. جناب موضوع کی مختصر سی وضاحت میں نے کر دی. بسم اللہ فرمائیے. مرزا انویر میرا نام ہے. سجاد صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور یہ ساری بات جو ہے وہ تسلسل میں ہی سامنے آ رہی ہے، اور میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ ترسیل کی ناکامی کا المیہ ہے کہ ادیب جو کچھ اظہار کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے وہ قاری جو ہے اس پر مکمل یا تو ابلاغ نہیں ہو رہا اس کو، اور یا یہ ہے کہ وہ قاری جو ہے وہ اس کی طرف اس محبت اور رغبت کے ساتھ بڑھ نہیں رہا. اب اس میں بات ابھی ہوئی ہے، رشید امجد صاحب نے ابھی کہا کہ جناب اس میں آڈیو ویژول جو ایکوپمنٹس ہیں انہوں نے بھی کچھ گڑبڑ پیدا کر دی کہ آج کے دور کی وہ چیزیں ہیں، جبکہ چھپا ہوا جو لفظ ہوتا تھا وہ اس زمانے میں سب سے زیادہ بھرپور ایک اس کا سلسلہ ہوتا تھا، پہنچ ہوتی تھی، رسائی ہوتی تھی. لیکن اس میں مصیبت یہ ہے کہ جیسا ابھی بالکل آخری جب بات سجاد صاحب کر رہے تھے کہ ادیب جو ہے ہمارا اس نے اپنے لفظوں میں یا تو وہ چھپ کے رہ گیا یا تکنیکس میں اس نے اپنی پناہ لے لی ہے، یعنی وہ اس طرح کا اظہار نہیں کر پا رہا جو قاری تک پہنچتا. لیکن اس میں مصیبت یہ ہے کہ ابھی سوریلزم کی انہوں نے بات کی یا تجرید کی بات کی یا علامت نگاری کی بات ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری جو تکنیکس ہیں، جو تجربے ہیں وہ یکلخ ختم ہو چکے ہوں. یہ تو ٹھیک ہے کہ سوریلزم جو ہے وہ 1924 کے قریب جو ہے اس طرح کا کام جو ہے یورپ میں ہوا. علامت جو ہے وہ بہت پہلے وہاں بھی رہی، ہمارے ہاں بھی رہی، داستان میں بھی رہی، لوگ سمجھتے تھے اس کو. صرف مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاری نے اس طرح کی محبت کا رشتہ جو ہے جو پہلے تھا وہ رہا نہیں ادب کے ساتھ اس کا، یا ادیب کی طرف وہ رغبت جو ہے اس کی وجہ ہے اس میں لیک صاحب اس میں معاملے کچھ ایسے ہیں کہ ہمارا جو قاری ہے اس نے اپنی تربیت کا کچھ بندوبست بھی نہیں کیا. معاملہ یہ ہے کہ ادب جو ہے وہ اس طریقے سے رکا نہیں رہے گا. ادب تکنیک کے اعتبار سے بھی آگے بڑھے گا، اظہار کے معاملے سے بھی آگے بڑھے گا، اور اس نے عالمی ادب کو سامنے رکھ کے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے. ادیب قاری کا انتظار نہیں کرے گا، وہ ادیب قاری کا انتظار کرے گا جس کو کہ اپنے زیادہ پڑھے جانے کا یا زیادہ لوگوں تک پہنچنے کا یا چھوٹے چھوٹے اس کے اپنے مفادات ہوں گے وہ اس کے سامنے ہوں گے. کچھ ادیب ایسے بھی تو ہوں گے اور رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس طریقے سے ہر آدمی تک نہیں پہنچانا چاہتے، اس لیے کہ ہر لکھا ہوا لفظ ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتا. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت اظہار ہوگا تو اظہار کی بھی کچھ سطح ہوگی، کیونکہ ہماری عام روزمرہ کی جو زندگی ہے، جو لین دین ہوتا ہے، اس میں ابلاغ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اظہار کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. ابلاغ ہونا چاہیے. لیکن ادب جو ہے وہ عام روزمرہ کی لین دین کی چیز نہیں ہے. ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں، ادیب آج کا جو بات کرنا چاہتا ہے وہ پچھلے ادب کو سامنے رکھ کر اس کی روایت کا ایک تسلسل بھی بنائے گا، ایکسٹینشن بھی روایت میں پیدا کرے گا اور آگے کی بات کرے گا. ذرا سا پیچیدہ مسئلہ ہے، غور فرمائیے گا. اجازت چاہتا ہوں پورا.